بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک شہر کی جو کئی صدیوں تک دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا رہا۔ قسطنطنیہ جو بازنطینی سلطنت کا دل تھا۔ 1453 میں ایک عظیم فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کی حکمرانی میں عثمانی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، قسطنطنیہ جو کئی تہذیبوں کا گہوارہ تھا، عثمانیوں کے دور میں کیسے استنبول میں تبدیل ہوا؟ آئیے سلطان محمد فاتح کے ان اقدامات پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو اسلامی دنیا کے ثقافتی، اقتصادی اور روحانی مرکز میں بدل دیا۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ یہ شہر صرف ایک فوجی فتح نہیں تھا بلکہ ایک ثقافتی اور تہذیبی انقلاب کا آغاز بھی تھا۔ قسطنطنیہ جو پہلے بازنطینی عیسائیوں کا مرکز تھا، فتح کے بعد عثمانیوں کے لیے ایک اہم اسلامی شہر بن گیا، لیکن یہ تب ممکن ہوا جب سلطان نے اس شہر کو عثمانی تہذیب کے مطابق ڈھالنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کا نیا نام استنبول رکھا گیا، یعنی اسلام کا شہر۔ تاہم اس وقت عوام میں قسطنطنیہ کا نام بھی رائج رہا، لیکن سلطان اور ان کے دربار نے نئے نام کو فروغ دیا۔ یہ ایک علامتی قدم تھا جو شہر کی اسلامی شناخت کو نمایاں کرتا تھا۔ قسطنطنیہ فتح کے فوراً بعد سلطان محمد فاتح نے عیسائی دنیا کے سب سے مشہور گرجا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ یہ قدم صرف ایک علامتی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اس شہر کو ایک اسلامی مرکز بنانے کی بنیاد رکھی گئی۔ آیا صوفیہ میں اذان بلند ہوئی اور اس کی دیواروں پر اسلامی خطاطی کے نمونے سجائے گئے۔ سلطان نے اس کے ساتھ ایک مدرسہ اور دیگر عمارتیں بھی بنوائی تاکہ مسجد نہ صرف عبادت کا مقام ہو بلکہ علمی مرکز بھی بنے۔ استنبول کی اسلامی شناخت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح اور ان کے بعد آنے والے عثمانی سلاطین نے کئی عظیم مساجد تعمیر کی۔ فتحیہ مسجد، سلطان نے اس مسجد کو اپنی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا۔ سلیمانیہ مسجد اور دیگر مساجد، یہ تمام مساجد نہ صرف عبادات کے مراکز تھیں بلکہ تعلیم، رفاہی خدمات اور ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھیں۔ مساجد کے ساتھ ساتھ مدرسے، حمام اور دارالشفا بھی بنائے گئے تاکہ عوام کو ضروری سہولتیں فراہم کی جا سکے۔ قسطنطنیہ کی اہمیت صرف مذہبی یا ثقافتی نہیں تھی بلکہ یہ شہر تجارتی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا۔ سلطان محمد فاتح نے گرینڈ بازار تعمیر کروایا جو آج بھی دنیا کے قدیم ترین اور سب سے بڑے بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ شہر میں نئی بندرگاہیں بنائی گئی اور پرانی بندرگاہوں کو بحال کیا گیا تاکہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے۔ مختلف قوموں اور مذاہب کے تاجروں کو استنبول میں کاروبار کرنے کی دعوت دی گئی جس نے شہر کو ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز میں بدل دیا۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول کو علم و فن کا مرکز بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے علماء، خطاطوں اور فنکاروں کو شہر میں مدعو کیا۔ عثمانی دربار میں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے لوگوں کو شامل کیا گیا۔ قسطنطنیہ کے قدیم بازنطینی کتب خانوں کو محفوظ رکھا گیا اور اسلامی کتب خانوں کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول کی عوام کے لیے کئی خدمات انجام دی۔ شہر کے پانی کی سپلائی کا نظام بحال کیا گیا اور عوام کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے نئے آبی ذخائر بنائے گئے۔ گلیوں اور سڑکوں کی مرمت کی گئی اور شہر کو رہنے کے لیے مزید بہتر بنایا گیا۔ ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تاکہ استنبول کو عثمانی سلطنت کا مثالی دارالحکومت بنایا جا سکے۔ اگرچہ قسطنطنیہ کو ایک اسلامی شہر بنایا گیا لیکن سلطان نے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا۔ عیسائیوں کو اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہودیوں کو شہر میں بسنے اور تجارت کرنے کی دعوت دی گئی جس نے استنبول کو ایک کثیر الثقافتی شہر بنا دیا۔ یہ ہم آہنگی شہر کی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک سیاسی اور فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک تہذیبی انقلاب کا آغاز تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو محض فتح نہیں کیا بلکہ اسے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل کیا۔ ان کے اقدامات نے قسطنطنیہ کو اسلام بول یعنی استنبول میں بدل دیا جو آج بھی ترکی کا دل اور روح ہے۔